اللہ ربنا هو الإلہ لہ من الاسماء ما اصطفاہ. یہ دین کا کام کرنے والے، یہ دین کی محنتیں کرنے والے، یہ دین کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے، کھپانے والے، ہماری بہت ساری لائنیں ہیں، بہت سارے ہمارے راستے ہیں دین کی محنتوں کے. ہمارا مدرسوں کی لائن ہے، تعلیم و تصنیف، کتابوں کو لکھنے کی لائن ہے، ذکر اور خانقاہ کی لائنیں ہیں. اللہ ان ساری لائنوں میں ہماری ساری لائن حقیقت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اجتماعیت پیدا فرما دے اور ہمارے اندر وہ بات پیدا فرما دے جو بات صحابہ کے اندر تھی کہ ان کی زندگیاں پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہیں. ان کا پڑھنا پڑھانا، ان کا سیکھنا سکھانا، ان کے دین کی مبارک محنتیں، ان کا رونا دھونا، ہم اس کو سامنے رکھیں. ہاں، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں تو دین کی ساری محنتیں آسان ہو جائیں گی. اور پھر حقیقت کے ساتھ محنت کرنا. تو دین کی محنت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، اگر ان کے اندر یعنی ہمارے اندر، دین کی محنت کرنے والوں کے اندر اگر تین باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہماری ساری محنتوں میں اللہ جان ڈال دیں گے. ایک ہے نمبر 1 جان مال کی قربانی. جی ہاں، ہم دین کی محنت کریں گے جان مال کی قربانی کے ساتھ، جیسے صحابہ نے کی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے ہیں 20-22 کروڑ کی حیثیت تھی. جی ہاں، جب ایمان لائے ہیں چیف تھے، بڑے جج تھے، فیصلے کیا کرتے تھے. جب ایمان لائے ہیں تو اتنا بڑا مالیت کے مالک تھے، لیکن جب ہجرت فرمائی 6-7 ہزار درہم رہ گئے اور سب کچھ لٹا دیا دین کی مبارک عظیم و شان مبارک محنت پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تاجرہ تھی. جب حضور محنت لے کر آئے ہیں تو جو کچھ تھا اما جان پر سب نچھاور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، دین کی مبارک محنت پر. جنگ تبوک کے موقع پر عورتوں نے جان بھی لگائی ہے، مال بھی لگایا ہے. جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ نے جو کچھ جس کے پاس تھا لا کر پیش کیا ہے. صحابہ کی عورتوں نے کسی نے کان کی بالیاں، کسی نے گلے کا ہار، کسی نے ہاتھ کے کنگن، زیور تک قربان کی اللہ کے دین کی محنت کے لیے. تو بنیادی چیز ہے جان مال کی قربانی. جان بھی لگے، مال بھی لگے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرائط نے کیا فرمایا نا کہ ہم نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ جان، یہ مال اللہ کی امانت ہے اور جان اور مال پر سب سے بڑا حق اللہ اس کے رسول کا ہے، اس کے دین کی محنت کا ہے. عالم میں دین کیسے زندہ ہوگا جب مسلمان کلمے والا، ایمان والا اس دین پر جان مال کی قربانی لگائے گا تو یہ دین عالم میں پھیلے گا. دین بغیر محنت کے نہیں آتا. دنیا بغیر محنت کے مل جاتی ہے، مال بغیر محنت کے مل جاتا ہے، جائیداد بغیر محنت کے مل جاتی ہے. دنیا کی چیزیں، زمینیں سب بغیر محنت کے مل سکتی ہیں، مل جاتی ہیں، لیکن ایمان بغیر محنت کے نہیں بنتا. جان مال لگائے بغیر، محنتوں کے بغیر، قربانی کے بغیر دین زندگی میں نہیں آتا. دین کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے. دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا خزانہ ہے. یہ تو محنت سے آتا ہے. دین تو محنت مانگتا ہے، دین تو قربانی مانگتا ہے، دین تو جان مانگتا ہے اور دین تو مال مانگتا ہے. اگر ہمیں اپنا دین بنانا ہے، ہمارا دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آوے تو ہمیں جان مال کی قربانی دینی ہوگی. تو صحابہ نے جان مال کی قربانی دی، تابعین نے جان مال کی قربانی دی، تبع تابعین نے جان مال کی قربانی دی، صحابہ نے سارے بزرگان دین نے جان مال کی قربانی دی ہے اور پورے عالم میں اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان لگے، جی ہاں، جس طرح صحابہ نے جان دی اللہ کی راہوں میں، ہم بھی جان دینے کا عزم و ارادہ کریں کہ ہم جان دے دیں گے، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے. ہم جان دے دیں گے، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. ہم جان دے دیں گے، اللہ کا دین مٹنے نہیں دیں گے، اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے. جی ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کے لیے بھیجا گیا ہے. سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو جان مال کی قربانی کے لیے. یہ جان اللہ کی امانت، یہ مال اللہ کی امانت، یہ وقت، یہ زندگی، یہ سانسیں اللہ کی امانت ہے اور یہ اللہ کے دین کے کام آ جائے. یہی حق ہے. اللہ کرے میری جان بھی لگ جائے، آپ کی جان بھی لگ جائے. اللہ کرے میرا مال بھی لگ جائے، آپ کا مال بھی لگ جائے اور عالم میں اللہ کی بات چل جائے. عالم میں اللہ کی بات چل جائے اور پھر اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم یوں کہیں یا اللہ جان تو نے دی تھی اور جان ہم نے دے دی
جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحابہ رویا کرتے تھے، جان دے کر بھی روتے ہیں، مال لگا کر بھی روتے ہیں، ہاں کیوں کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا۔ اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بنیادی چیز ہے جان مال کی قربانی، مال بھی لگے جان بھی لگے۔ ہم مال بچانا نہیں ہے دین کی محنتوں سے، مال لگانا ہے، اور یاد رکھنا اللہ کے دین پر مال لگانے والے کبھی کنگال نہیں ہوتے۔ اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کی حیات کے لیے، اللہ کے دین کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے جو بھی جان مال کی قربانی دے گا، اللہ اسے دنیا آخرت میں چمکائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، یوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 25 سال کی محنت میں ہمیں اتنا عطا فرمایا، اگر ہم 700 سال کماتے تو اتنا نہ ملتا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جان مال کی قربانی دینے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قربانی دیں گے، اپنے مدرسوں کے لیے، اپنی خانقاہوں کے لیے، اپنی مسجدوں کے لیے، تعلیم و تصنیف کے لیے جان مال کی قربانی۔ اور پھر کہتے ہیں امت کا غم، کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ امت کا غم کھانا۔ وہ کیسا غم تھا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ جبرائیل آتے تھے، یا رسول اللہ کیا غم ہے، کیا درد ہے، مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے۔ راتوں کو روئے، دنوں کو روئے۔ یہ دین ایسے نہیں ملا، یہ ہمارے نبی کے رونے کی قربانیوں کی برکت ہے، یہ صحابہ کے رونے کی برکت ہے، یہ بزرگان دین کے رونے کی برکت ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین کے خاطر رونے دھونے والا بنا دے۔ جب ہم جان مال کی قربانی دیں گے تو ہمارے اندر امت کا غم پیدا ہوگا۔ جب اللہ کی راہوں میں پھریں گے تو پھر ہمارے اندر امت کا غم پیدا ہوگا۔ جب امت کے احوال دیکھیں گے تو ہمارے اندر امت کا غم پیدا ہوگا۔ پھر جب غم ہوگا جبھی تو رونا آئے گا۔ جی ہاں، 3 چیزیں ہو گئی، جان مال کی قربانی، امت کا غم، رات کا رونا دھونا، رات کا رونا دھونا، رات کا رونا، یہ ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ یہ رات کا رونا دھونا بنیاد ہے، اور دنوں کی محنتیں یہ ڈھانچہ ہے۔ رات کا رونا دھونا روح ہے، روح کے بغیر جسم بیکار، جسم کے بغیر روح بیکار، اور دنوں کی محنت کے بغیر رات کا رو دھونا کس کام کا؟ رات کے رونے دھونے کے بغیر دنوں کی محنتیں کس کام کی؟ تو ہم محنتیں کریں، ہم قربانیاں دیں، ہم جان لگائیں، ہم مال لگائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما، استخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما جن صفات پر تو راضی ہوتا ہے، جن صفات پر تو خوش ہوتا ہے، جن صفات پر تو زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما جن صفات پر دل پلٹ جاتے ہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، انقلاب آ جاتا ہے، وہ صفات اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تڑپیں گے، روئیں گے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا حنان ہے، بڑا منان ہے۔ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کا واسطہ، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ ہاں یہ تقاضا ہے، ہم اللہ سے محبت کریں، ہاں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے، اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے، اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو کہا ایک بکری ہمیں دے دے، کہ میری نہیں ہے مالک کی ہے، کہ کہہ دینا بھیڑیا لے گیا۔ تو کیا فرمایا؟ وہ غلام کہتا ہے، پہلے تو اس سے پوچھے تو کیا تو کھانا کھا لے گا؟ کہ روزہ ہے میرا۔ وہ اتنی شدت کی گرمی تو روزے سے ہے کہ میں اپنے ایام کیا خالی ایام کو وصول کر رہا ہوں، میں اپنے خالی دنوں کو وصول کر رہا ہوں، تو روزے سے وہ چرواہا۔ اور پھر وہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بکری ہمیں دے دے، مالک سے کہہ دینا بھیڑیا لے گیا، تو چرواہے نے کہا اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی اس کا مقصد، اس کے کہنے کا مقصد اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں مالک سے تو کہہ دوں گا، اللہ سے تو نہیں کہہ سکتا، اور حساب اللہ میاں کو دینا ہے۔ تو دھیان پیدا ہو اندر میں، اللہ کی یاد پیدا ہو اندر میں، اللہ کے لیے دل تڑپے۔ جی ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دل جو ہوتا ہے نا، دل اسے چیک کرنا چاہیے۔ جی ہاں، دین کی مجلس میں بیٹھا کرو، اپنے دل کو چیک کرو، دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ اگر دل لگتا ہے تو دل زندہ ہے، اور اگر دل نہیں لگتا تو دل مرا ہوا ہے۔ اس دل میں اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اس کا علاج کریں۔ جی ہاں، قرآن کھولا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ اگر قرآن کھول کے قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے تو دل زندہ ہے،
اگر دل نہیں لگتا تو پھر دل مرا ہوا ہے، یہ مردہ دل ہے، یہ پتھر کا دل ہے جس میں اللہ کی یاد نہیں، جس میں قرآن محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ اور کیا لیے پھر رہے ہیں اپنے سینے کے اندر؟ اور جس دل میں اللہ کی یاد نہیں وہ ویران گھر ہے، وہ کھنڈر ہے، وہ پتھر ہے۔ اس دل کو بدلیں، اس کا علاج کریں۔ تنہائی میں بیٹھ جایا کرو، تسبیح ہاتھ میں لے لیا کرو، اب اللہ کا نام لینا شروع کرو۔ دیکھو دل تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا ہے؟ سر جھومے تو اللہ کے نام پر جھومے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مزہ آ رہا ہو اللہ کا نام لینے میں، اسے کہتے ہیں ذکر کی لذت۔ کہتے ہیں اللہ تو ہمیں ذکر کی لذت نصیب فرما۔ کیا فرمایا؟ کہ تیری موت اس حال میں آئے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو، اللہ کے ذکر میں مزہ آنے لگے۔ جی ہاں، اللہ کا نام لینے میں مزہ آنے لگے۔ اللہ والوں کی خدمتوں میں جایا کرو، شاید اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جائے، شاید اللہ کا نام رٹنے کی توفیق ہو جائے۔ یہ زبان اللہ نے کیوں دی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اللہ کا نام لینے میں لذت محسوس ہونے لگے، مزہ آنے لگے۔ اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے، نہیں تو دل لیں گے کچھ اور ہے۔ جس دل میں گندی دنیا اتر گئی ہو، جس دل میں مال کی محبت اتر گئی ہو، جس دل میں ہم نے غیروں کو بسا لیا ہو، جو دل غیروں کا اڈا بن گیا ہو، اس دل میں اللہ کہاں آئے گا؟ وہ دل تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل کا علاج کریں۔ کیسے کریں؟ دعوت کے ذریعے سے ضرب لگائیں، ضرب، جس سے ہمارا دل دھلے، استغفار کریں، توبہ کریں 4 شرطوں کے ساتھ۔ جی ہاں، گناہ کو گناہ سمجھیں۔ ہم نے اپنے دل کا علاج ہی نہیں کیا تو پھر دل مردہ ہو گیا۔ تو گناہ کو گناہ سمجھنا اور پھر توبہ کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، حقوق ادا کرنا۔ بیٹی کا حق نہیں دیا، نیت ہی نہیں تھی دینے کی، آئندہ انشاءاللہ میں اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا حق دوں گا۔ جائیداد میں سے حق دینا ضروری ہے۔ آج یہ کیا کہتے ہیں، یہ بالکل ہماری آنکھوں کے ساتھ ہے ہی نہیں یہ چیز کہ کس کس کام پر حق ہے۔ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، پڑوس کا کیا حق ہے۔ اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں تو پیسے کی محبت میں ایسے دیوانے ہوئے اللہ ہی کو بھول گئے، پیسے کی محبت میں ایسے دیوانے ہوئے اللہ کے رسول کو ہی بھول گئے، پیسے کی محبت میں ایسے دیوانے ہوئے اپنے دین کو بھلا دیا، شریعت کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، موت، قبر، قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ اب موت تو برحق ہے، آئے گی، اور جب آئے گی آ کر لے جائے گی۔ موت یہ نہیں دیکھتی اس کا بڑا کارخانہ ہے، اس کی بڑی لیور ہے، اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ موت آتی ہے آ کر لے جاتی ہے، فیکٹری رہ جاتی ہے۔ موت آتی ہے آ کر لے جاتی ہے، نئی نئی شادی رہ جاتی ہے، نئے نئے کاروبار دھندے رہ جاتے ہیں۔ موت آتی ہے آ کر لے جاتی ہے، ماں روتے چلی جاتی ہے، باپ روتا رہ جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے۔ موت آئے گی ہمیں لے جائے گی، کیا بنے گا؟ یہ دھوکے کا گھر یہاں جینا لگاؤ، یہ مچھر کا پر یہاں جینا لگاؤ، یہ مکڑی کا جالا یہاں جینا لگاؤ، یہ دولت، یہ پیسہ اس سے جینا لگاؤ، یہ مکان اس سے جینا لگاؤ۔ چند روز رہنا ہے۔ کہتا میرا مکان ہے، بھائی جان آپ کا نہیں ہے۔ کیوں؟ ابا بھی آپ کے یہ کہتے تھے میرا ہے، آپ کے دادا بھی کہتے تھے میرا ہے، آپ کے پردادا بھی کہتے ہیں میرا ہے، وہ بھی گئے وہ بھی گئے، تو بھی چلائے گا، تو بھی چلا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے۔ جی ہاں، مسافر خانہ ہے، دھوکہ لگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے کہ موت پر پتہ چلا تو دیر ہو جائے گی، جب وہ آ جائیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ وہ راستے کوئی اور تھے، میں کہاں آ گیا۔ موت پر پتہ چلا تو دیر ہو جائے گی، قبر میں پتہ چلا تو دیر ہو جائے گی، حشر میں پتہ چلا تو دیر ہو جائے گی۔ ابھی وقت ہے، توبہ کریں، ابھی وقت ہے، زندگی بدلیں، ابھی وقت ہے۔ یہ مضمون اپنے دل و دماغ میں اتاریں، مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے اللہ والا بننا ہے،
مجھے اللہ والا بننا ہے. جب میری موت ہے تو لوگ کہیں کہ اللہ والا چلا گیا, ایک دیندار آدمی چلا گیا, ایک دین کی محنت کرنے والا چلا گیا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آخری بات یہ ہے, ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنائیں, ہم حضور کے درد کو اپنا درد بنائیں, ہم حضور کی فکر کو اپنی فکر بنائیں. صفا کی پہاڑی پر پتھر لگا تھا, چہرہ انور خون آلود ہوا تھا, اس منظر کو سامنے رکھیں. طائف کے میدان میں پتھر لگے تھے, پنڈلیاں مبارک خون کے جاری ہونے سے تر ہو گئیں, اس منظر کو سامنے رکھیں. جنگ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے, منہ سے خون نکل رہا تھا, اس منظر کو سامنے رکھیں اور طے کریں آج تک جو غفلت ہوئی دین کی محنت کے بارے میں, دعوت کی محنت کے بارے میں, گشتوں کے بارے میں, اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے بارے میں جو غفلت, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. آج کے بعد جینا بھی دین کے لیے ہے, مرنا بھی دین کے لیے ہے. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.